سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا تعارف۔ آپ کا اسم گرامی محمد، آپ کے مادر گرامی کا نام جناب حدیث یا سوسن اور سلیل کا بھی ذکر ہوا ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور آپ کے بہت سے القاب ہیں، جیسے ابن الرضا، رفیق، ذکی وغیرہ، مگر آپ کا مشہور و معروف لقب عسکری ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت کے سلسلے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے 8 ربیع الثانی کا ذکر کیا ہے اور بعض نے 10 ربیع الثانی کا ذکر کیا ہے، مگر مہینے اور سال کے اعتبار سے 232 ہجری قمری کا ذکر کیا ہے، اور آپ کی تاریخ شہادت کے سلسلے سے کوئی بھی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ سب نے یہی ذکر کیا ہے کہ 8 ربیع الاول 260 ہجری و قمری، اور آپ کی جائے ولادت مدینہ منورہ ہے۔ آپ کی جائے شہادت اور مدفن دونوں سامرہ ہے۔ آپ کی مدت امامت 6 سال پر مشتمل ہے، اور آپ کی پوری سوانح حیات 28 سال پر مشتمل ہے۔ جب ہم آپ کے 28 سالہ حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ آپ کی پوری سوانح حیات کا دور پرآشوب دور ہے، مشکلات اور کٹھنائیوں سے بھرا ہوا ہے، مگر پھر بھی آپ نے دین اسلام کی اچھی طریقے سے تبلیغ کی ہے، اپنے چاہنے والوں کی حفاظت کی ہے، اپنے چاہنے والوں سے رابطے میں رہے ہیں، اور اپنے چاہنے والوں سے 2 طریقے سے رابطے میں رہے ہیں، یا خط و خطابت کے ذریعے سے رہے ہیں یا اپنے نائبین کے ذریعے سے رہے۔ اس وجہ سے کیونکہ آپ کو عباسی جاسوسوں کے زیر نظر بند کیا گیا، خطابت کے ذریعے سے یا نائبین کے ذریعے سے رابطے کو برقرار رکھا، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کی حاجت روائی نہیں کیا کرتے تھے۔ حاجت روائی کے سلسلے سے اور اخلاق و کردار کے سلسلے سے اگر دیکھا جائے گا تو آپ علیہ السلام کی ذات گرامی نے بغیر کسی تفرقے کے، بغیر کسی تعصب کے سب کی حاجت روائی کی ہے، ان کی مشکلات کو دور کیا، چاہے وہ علمی اعتبار سے رہا ہو یا مالی اعتبار سے رہا ہو۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا شیعہ ہے، لہٰذا اس کی مدد کرنی چاہیے، یا آنے والا یا سوال کرنے والا یہودی ہے، عیسائی ہے، یا اس کا کوئی اور مذہب ہے، لہٰذا ہمیں اس کی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے بغیر کسی اختلاف اور تفرقے کے سب کی مدد کی ہے، یعنی ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی بغیر کسی مذہب و ملت کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ ماحول چاہے جتنا ہی پرآشوب ہو، اختناقی ماحول ہو، وحشت زدہ ماحول ہو، اگر ہمیں ذمہ داری کا احساس ہوگا تو ہم بناوِ احسن دین اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں، جیسا کہ مولا نے کیا۔ آپ سے فقہی اعتبار سے بھی حدیث کو نقل کیا گیا ہے، آپ کے اخلاقی پہلو کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی ذات گرامی نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، تفسیر القرآن، جو آج کے زمانے میں تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ یعنی ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم دین اسلام کی خدمت کرنا چاہیں تو چاہے جیسا بھی ماحول ہو، ہم بناوِ احسن و اکمل دین اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ دعا گو ہے کہ خداوند متعال ہمیں آپ کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔